الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ افلا تعقلون اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هم الا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. کیا پس تم اے مسلمانوں امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے، حالانکہ تھا ایک فریق ان میں سے وہ سنتے تھے کلام اللہ کو، پھر وہ تحریف کر دیتے تھے اس میں، یعنی بیان میں تبدیلی کر دیتے تھے، پھر وہ تحریف کر دیتے تھے اس میں بعد اس کے کہ وہ سمجھ لیتے تھے اس کلام کو اور وہ جانتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ایمان لائے ہم بھی، اور جب علیحدہ ہوتا ہے بعض ان کا بعض کی طرف تو کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان سے جو کھولا اللہ تبارک تعالیٰ نے تم پر تاکہ وہ غالب آ جائے تم پر اس کے ساتھ نزدیک تمہارے رب کے، کیا نہیں تم سمجھتے ہیں؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور کچھ ان میں سے ان پڑھ ہیں، نہیں جانتے وہ کتاب کو سوائے آرزوؤں کے، اور نہیں ہیں وہ مگر صرف گمان کرتے ہیں. محترم سامعین کرام، یہاں اہل کتاب کے ایمان لانے کے بارے میں اہل ایمان کی امیدوں کو ختم کر دیا گیا ہے کہ تم ان کے ایمان کی امید نہ رکھو. ان کے اخلاق ایسے ہیں جو ان کے ایمان کی امید کے متقاضی نہیں، متقاضی یعنی طلبگار نہیں، یعنی وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کو سمجھ کر اور جان بوجھ کر اس کے معنی میں تحریف کرتے تھے. تحریف بیان میں تبدیلی کر دینا، اس کو تحریف کہتے ہیں، یعنی اس کے معنی میں
تحریف کرتے تھے، تبدیلی کر دیتے تھے. پس وہ اس کے لیے ایسے معنی اور مفاہیم وضع کرتے ہیں، پس وہ اس کے لیے یعنی اللہ کی آیتوں کے لیے ایسے معنی اور مفہوم وضع کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہیں، تاکہ لوگ اس وہم میں مبتلا ہو. وہم کے معنی شک، گمان. تاکہ لوگ اس وہم میں مبتلا ہو کہ یہ مفاہیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہرگز نہیں. پس جب ان کی اس کتاب کے بارے میں یہ حالت ہے جسے وہ اپنے لیے باعث شرف اور اپنا دین قرار دیتے ہیں، اور اس کتاب کے ذریعے سے وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، تب ان سے کیوں کر یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ تم پر ایمان لائیں گے. یہ بعید ترین چیز ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ان کے کرتوتوں کی کلی کھول دی، یعنی وہ اندر دل میں ان کے کیا سوچتے تھے اور ایمان والوں کے اوپر کیا ظاہر کرتے تھے، ان کی جو اندرونی حالت تھی ان علماء یہود کی، اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرما دی یہاں پر. پھر اہل کتاب کے منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ ایمان والوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. جب وہ ایمان والوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یعنی انہوں نے اپنی زبان سے ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، یعنی جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، یعنی تنہائی میں ہوتے، خلوت کا مطلب تنہائی، یعنی جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں اور ان کے ہم مذہبوں کے سوا ان کے پاس کوئی اور نہیں ہوتا، تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم ان کو وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں، یعنی کیا تم ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہو اور انہیں بتاتے ہو کہ تم ان کی مانند ہو، پس یہ چیز ان کے لیے تمہارے خلاف حجت بن جائے گی، ثبوت بن جائے گا. حجت کے معنی ثبوت، دلیل بن جائے گی. وہ یعنی اہل ایمان کہیں گے کہ انہوں نے اقرار کیا تھا کہ اہل ایمان حق پر ہے، اور جس پر وہ ہے وہ باطل ہے، جھوٹا ہے. یعنی انہوں نے تحریف کر کے اس میں جو ہے تو خلط ملط کر دیا تھا، جھوٹ کو ملا دیا تھا، اس میں حق کو جو ہے تو باطل کر دیا تھا. تو وہ یعنی اہل ایمان کہیں کہ انہوں نے اقرار کیا کہ اہل ایمان حق پر ہے. جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو وہ ان کے جو ہے تو سروکار جو ہے تو وہ مدینے کے جو انصار تھے، انصار مدینہ، ان سے دوستیاں تھیں پرانے زمانے میں، تو وہ اکثر کبھی ان کے منہ سے نکل بھی جاتا تھا کہ ہاں یہ جو آیت آئی ہے بالکل صحیح ہے. تو وہ جو ہے ان کی اپنی جو باتیں تھیں اندرونی، اللہ تعالیٰ وہ بیان فرما رہے ہیں یہاں پر کہ یعنی اہل ایمان کہیں گے کہ انہوں نے اقرار کیا کہ اہل ایمان حق پر ہے اور جس پر وہ ہے وہ باطل ہیں، پس اہل ایمان اپنے رب کے پاس تمہارے خلاف دلیل دیں گے. افلا تعقلون، کیا پس تم سمجھتے نہیں؟ وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم عقل سے عاری ہو کہ تم ان کے پاس وہ چیز چھوڑ رہے ہو جو تمہارے خلاف حجت ہوگی، دلیل ہوگی، ثبوت ہوگا. یعنی جب روز محشر قائم ہوں گا تو اہل ایمان کہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہوں نے جو ہے تو اقرار بھی کیا تھا اور پھر یہ جو ہے تو اس پر ایمان نہیں لائے تھے. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی بات بتا رہے ہیں کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں. ہر چند کہ وہ اپنے ان عقائد کو چھپاتے ہیں جو ان کے مابین، ان کے درمیان معروف ہیں، انہیں پہچانا ہوا ہے. معروف کے مطلب پہچانا ہوا ہے، اور وہ اس زعم یعنی اس بھرم میں مبتلا ہیں کہ انہوں نے ان عقائد کو چھپایا ہوا ہے
تاکہ یہ چیز اہل ایمان کے لیے ان کے خلاف دلیل نہ بنے۔ پھر بھی وہ اس بارے میں غلطی پر ہیں اور بہت بڑی جہالت میں مبتلا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ظاہر و باطن کو خوب جانتا ہے۔ انہیں مدینے اور اس کے آس پاس میں خیبر اور طائمہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر یہودیوں کی بستیاں تھیں، اور وہ مقامات آج بھی ویسی پڑے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ میرا دیکھنے میں آیا وہ مقامات جہاں پر یہودیوں کی بستیاں تھیں، وہاں پر ابھی بھی کوئی نہیں بسا۔ ان 1400 برسوں میں وہاں کوئی نہیں رہتا، وہ ویسی کھنڈر پڑے ہوئے ہیں اس وقت بھی، اس موجودہ زمانے میں بھی۔ تو وہ بستیاں جیسی ویسی پڑی ہوئی ابھی بھی، اس پر کوئی لوگ وہاں پر بسے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ منہم، اور کچھ ان میں سے یعنی اہل کتاب میں سے، امیون، ان پڑھ عوام بھی ہے۔ امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، جو مدرسہ نہیں گیا، جو اہل علم میں شمار نہیں۔ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، سوائے تلاوت کے اللہ کی کتاب میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ ان کے پاس اس چیز کی خبر بھی نہیں جو پہلوں کے پاس تھی، جن کے حالات یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کے پاس محض ظن، گمان اور اہل علم کی تقلید کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یعنی وہ نہ سمجھ کر پڑھتے تھے اللہ کی کتاب کو، بس وہ صرف گمان رکھتے تھے اور اس کے معنی اور مطالب جاننے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے متعلق یعنی اہل کتاب میں سے امیین، ان پڑھ عوام بھی ہیں جو اہل علم میں شمار نہیں۔ لا یعلمون الکتاب الا امانی، سوائے تلاوت کے اللہ کی کتاب میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ ان کے پاس اس چیز کی خبر بھی نہیں جو پہلوں کے پاس تھی، جن کے حالات یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کے پاس محض ظن، گمان اور اہل علم کی تقلید کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ان کا اپنے پاس ان کا اپنا خود کا کوئی علم نہیں، نہ وہ اپنے ذہن سے کچھ سوچتے ہیں، نہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیت کریمہ میں اہل کتاب کے علماء، عوام، منافقین اور وہ جنہوں نے نفاق اختیار نہیں کیا، سب کا ذکر کیا ہے۔ پس ان علماء اپنی گمراہی کے موقف پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں۔ موقف، نقطہ نظر۔ پس ان کے علماء اپنی گمراہی کے موقف پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، اور عوام بصیرت سے محروم ہیں، کیونکہ وہ کبھی انہوں نے اللہ کی کتاب کو کھول کر نہیں دیکھا۔ بس جو علماء نے ان کو جو پٹی پڑھائی وہ اسی کے اوپر قائم ہے، ان علماء کی تقلید کرتے ہیں۔ پس ان دونوں گروہوں یعنی گروہ کی جمع گروپس، ان دونوں گروپس کے بارے میں تمہیں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ اہل ایمان کو یہ ان کے متعلق یہ خبر دے رہے ہیں، اور ان کے اندرونی جو کچھ بھی معاملات تھے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیتوں میں ظاہر فرما دیا کہ ان کے معاملات اور ان کے کرتوت یہ ہیں کہ انہوں نے پہلی آسمانی کتابوں کے اندر جو ان کے نبیوں پر جو نازل ہوئی تھی اس کے اندر تحریف کر دی۔ اس طرح کا ان کا کردار ہے، تو ان سے کیسی امید رکھتے ہیں آپ کہ یہ ایمان لے آئیں گے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہیں، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے۔ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے، تاکہ لے اس کے بدلے میں مول تھوڑا سا۔ پس ہلاکت ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے بس سبب اس کے جو وہ کماتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کو سخت وعید سنائی ہے، عذاب کا ڈراوا۔ وعید کہتے ہیں عذاب کے ڈراوے کو۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کو سخت وعید سنائی ہے جو کتاب اللہ میں تحریف کرتے ہیں. تحریف متن میں تبدیلی کر دینا، بیان میں تبدیلی کر دینا، اس کو تحریف کہتے ہیں. جو کتاب اللہ میں تحریف کرتے ہیں، اپنی تحریف اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. یہ اظہار باطل اور کتمان حق ہے. یہ اظہار کرنا باطل ہے، جھوٹا ہے، اور کتمان حق ہے، یعنی حق کو چھپانا ہے. اور انہوں نے علم رکھنے کے باوجود یہ کیا. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی قیمت حاصل کریں. ثمنًا قلیلا، قلیل کہتے ہیں بہت تھوڑے کو، اور ثمنًا قلیلا تھوڑی قیمت حاصل کرنا، تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی قیمت حاصل کریں. اور تمام دنیا اول سے لے کر آخر تک کتاب اللہ کے مقابلے میں بہت کم قیمت ہے. بس انہوں نے اپنے باطل کو ایک جال بنا رکھا ہے جس میں لوگوں کو پھانس کر ان کا مال ہتھیاتے ہیں. بس وہ لوگوں پر دو پہلوؤں سے ظلم کرتے ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ وہ لوگوں پر ان کے دین کو چھپاتے ہیں، اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ وہ لوگوں کا مال ناحق بلکہ باطل ترین طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں. اور اس کی برائی چوری اور غصب کرنے سے بھی بڑھ کر ہے. غصب کرنا، ناحق مال چھیننا، اس کو غصب کہتے ہیں. تو یہ جو طریقہ ہے ان کا، ان ایسے لوگوں کا، تو یہ باطل ترین طریقہ ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، اور اس کی برائی چوری اور غصب کرنے سے بھی بڑھ کر ہے. بس ان دو امور کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وعید سنائی ہے، ان عذاب کا ڈراوا سنا ہے. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، کہ پس ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، یعنی جو تحریف کی اور باطل تحریریں لکھی. ویل لہم مما یکسبون، یعنی وہ مال جو وہ باطل طریقے سے کماتے ہیں. ویل عذاب کی شدت اور حسرت کو کہا جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ ویل، یہ لفظ اس ایک ہی آیت کے اندر 3 مرتبہ آیا ہے. فویل للذین یکتبون، اس کے بعد میں فویل لہم مما، ویل لہم مما، 3 مرتبہ یہی لفظ دہرایا گیا اس آیت مبارکہ میں. علماء کرام نے افتطمعون سے لے کر یکسبون تک آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں تحریف کر کے ان کو اصل مفہوم سے ہٹا دیتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے سخت مذمت فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں تحریف کر کے ان کو اصل مفہوم سے ہٹا دیتے ہیں. اس وعید میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو کتاب و سنت کو اپنی بدعات باطلہ پر محمول کرتے ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی مذمت فرمائی ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے اپنی خواہشات اور آرزوؤں کے، کہ ہم بخشائے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس وعید میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو تدبر قرآن کے سرنہاں کو ترک کر دیتے ہیں، یعنی قرآن پاک پر تدبر نہیں کرتے اور اس کے حروف کے مجرد تلاوت کے سوا کچھ نہیں جانتے. دیکھیں یہاں پر یہ علماء کرام نے اس کے متعلق جو بات بتائی ہے، اس لیے بار بار جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیے. یہ وعید
اس شخص کے لیے بھی ہے جو محض دنیا کمانے کے لیے کوئی ایسی کتاب لکھتا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس وعید میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کتاب و سنت کے علم کو محض اس وجہ سے چھپاتے ہیں کہ کئی ان کے مخالفین اس کو اپنے حق میں ان کے خلاف دلیل نہ بنا لیں۔ اہل احوا وہ لوگ جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان کو اہل احوا کہتے ہیں۔ اہل احوا و اہل بدعات جو دین میں نئی چیز پیدا کرتے ہیں، ان کو اہل بدعات کہتے ہیں۔ تو اہل احوا و اہل بدعات میں بالجملہ یہ امور، یہ کام بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کی پیروی بالکل نہ کریں۔ محترم سامعین کرام، یہ آیت مبارکہ جس وقت نازل ہوئی اس وقت اس کے مخاطب علماء یہود تھے۔ یہ یہود کے علماء کی جسارت اور خوف الہی سے بے نیازی کی وضاحت ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مسئلے گھڑ رکھے تھے اور ببانگ دہل یہ باور کراتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ یعنی یہ علماء یہود کی کرتوت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیتوں میں واضح فرمایا۔ ویل جو کہ اس آیت کریمہ میں نے بتایا کہ 3 مرتبہ آیا ہے ویل۔ ایک حدیث پاک کی روح سے ویل جہنم کی ایک وادی بھی ہے جس کی گہرائی اتنی ہے کہ ایک کافر کو اس کی تہہ تک گرنے میں 40 سال لگیں گے۔ ترمذی کی حدیث مبارک ہے۔ اسی طرح صحیح حبان میں بھی آئی ہے، ابن حبان میں، اور یہ صحیح حدیث مبارک ہے۔ بعض علماء نے اس آیت سے قرآن مجید کی فروخت کو ناجائز قرار دیا ہے، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ آیت کا مصداق صرف وہی لوگ ہیں جو دنیا کمانے کے لیے کلام الہی میں تحریف کرتے ہیں اور لوگوں کو مذہب کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اس آیت کریمہ میں ان کے متعلق بات آئی ہے۔ تو کلام پاک کو فروخت کرنا، کچھ علماء نے اس کو ناجائز قرار دیا، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔